نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پچھلی رات کے درس کے حوالے سے دو تین باتیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے اور ایک دوسرے سے ملانے کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہمارے کل کا سلسلہ درس یہ تھا کہ انعام والوں کی بات ہو رہی تھی کہ انعمت علیہم تک ہم پہنچے ہیں تفسیر سورہ فاتحہ میں پوری رمضان سے، اور انعمت علیہم سے بات غیر المغضوب علیہم، انعمت بھی علیہم ہے اور غیر المغضوب بھی علیہم ہے۔ ہم انعام والوں پہ ہماری بات چل رہی تھی، درس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ غیر المغضوب اور جو اس پر غضب ہوا اور ولا الضالین اور آمین تک، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس کی بھی کوئی 20-25 درس بن جائیں گے۔ اس کو کلرکار میں جو ہمارا سلسلہ ہے درس کا، میں یہی چاہوں گا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہم وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں درس کے لیے، تو آگے اس کو وہاں پہ رکھے۔ آج رات ہم انعمت علیہم پورا تو نہیں ہوگا، لیکن انعمت علیہم انعام والوں کا کچھ پہلو ہم اور کھولنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دو باتوں سے انسان کو اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا، دو باتوں سے انسان کو اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا جو ایک بات سے زیادہ فائدہ ہے۔ اگر ہم نے تمام قصے پڑھ لیا قرآن میں کسی کی بھی جو قصے ماضی ہے، اگر ہم اپنے حال کو نہ سمجھے تو نہ ہمارا ماضی کے قصوں سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ آنے والے برائیوں کی خبر اور اچھائی کی خبر سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں، جب تک ہم اپنے موجودہ حال کو نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مانگو۔ اب صراط مستقیم کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے 3 راستے رکھ دیا تھا، اس کو میں پھر دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہ اس درس کے ساتھ وہ ذرا منسلک ہو جائے، وہ میں دوبارہ یاد دہانی کراؤں گا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ایک جو ہمارا ہے وہ علم شہوانی ہے، شہوات کا ہے، غضبیات کا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا ہوا کا ہے۔ تو جو شہوات کا تھا، خواہشوں کا تھا، اس کا جو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کو 3 حصوں میں رکھا ہوا ہے۔ 3 حصوں میں اس طرح سے ہے کہ آپ ماں کے پیٹ سے جیسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اس بات کا علم ہے کہ میں نے ماں کے پستان کو چوسنا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ وہ اس کو چوسے۔ تو یہ صراط مستقیم ایک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے فطرت میں رکھ دیا اور آپ کا ساتھ دے دیا، قدرت نے اس کو آپ کا۔ اس کے بعد آپ کا جسم کیسے بڑھتا ہے، آپ جوان کیسے ہوتے ہیں، آپ کے دانت کس وقت آتا ہے، آپ کا جوانی کب ہوتا ہے، آپ کے داڑھی کب آتی ہے، سفید کب ہوتی ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو قدرت نے خود اس صراط مستقیم پہ اس کو فطرتاً رکھ دیا کہ اس نے ایسا ہونا ہے۔ ایک یہ صراط مستقیم ہے۔ دوسرا صراط مستقیم وہ ہے کہ آپ کو شریعت بتاتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ آپ کے لیے حلال ہے اور یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ تیسرا وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کا عقل کام کرتا ہے اور وہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ آپ کو نجاست لگی
تو اس کا صفائی اس طرح کرو. آپ نے کس طرح کپڑے صاف ہونا ہے, کس طرح پاک ہونا ہے, کس طرح سے آپ مردار ہونا ہے, آپ نے کس چیز کو کس طرح ذبح کرنا ہے اور کس طرح وہ حلال ہو جائے گی آپ کے لیے اور کس طرح وہ مردار ہو جائے گی آپ کے لیے. حلال حرام, بہن بھائی, رشتہ, بیوی, ماں, تمام کے قدریں اس نے آپ کو دے دیا جو کہ تمام کے تمام آپ کی عقل میں آتی ہے. وہ چیزیں جو آپ کی عقل میں, عقل ہمارا محتاج ہے ان چیزوں کا کہ ہم کان سے سنیں گے, آنکھ سے دیکھیں گے, زبان سے بولیں گے, ہاتھ سے لمس کریں گے, اس کو سمجھیں گے, تو وہ آپ کا وہ ہو گئے عقلیہ باتیں, عقل سے متعلق باتیں اور اس احساسات سے باتیں. جو چیزیں آپ کے عقل میں, آپ کے سوچ میں, آپ کی دائرے اس میں نہیں آ سکتا ہے, وہ عالم امر کے ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور انبیاء کے پیروی میں انعام والوں کو پیدا کر دیا تاکہ وہ آپ کو وہ چیزیں محسوس کروا دے, وہ چیزیں آپ کو دکھا دے, وہ چیزیں آپ کو سمجھا دے کہ جس کا اس وقت عقل سے, حس سے, نگاہوں سے, کان سے, زبان سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. نہ آپ کو قیامت نظر آ رہا ہے, نہ باسپورس نظر آ رہا ہے, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات آپ کو بغیر قدرتوں کا, نہ آپ اس کو دیکھ سکتے, نہ آپ اس سے بات کر سکتے, نہ آپ اس کو سن سکتے. لیکن نبیوں کے ذریعے سے جو پیغام آیا, قرآن, آپ اس کو کتاب جس نبی پر بھی جس طریقے سے آیا, وہ اس وقت اس کے زبانی سے اللہ کا کلام سن بھی سکتا ہے, رضا بھی کر سکتا ہے اس کو, وہ دوزخ کا بھی بتا دیتا ہے, جنت کا بھی بتا دیتا ہے, اچھا کا بھی برا دیتا ہے. تو وہ اب ہم نے ان کو کیا کر لیا کہ ہم نے 3 علموں کو اس طرح حاصل کر لیا. تو جو انبیاء کے علم ہے اور اس کا علم ہے, وہ اگر آپ صدیقین کا کہہ دیں تو صدیقیوں کا یا انبیاء کا ہمارے جسم کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے بظاہر. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا بشر مثلکم, اس لیے کہ میں بشر ہوں. نہ اس کے آنکھوں میں فرق ہے, نہ اس کے کانوں میں فرق ہے, بلکہ جتنے انبیاء کا زیادہ درجہ ہوگا اور اولیاء جتنے بڑے درجے کے پیدا ہوں گے, وہ زیادہ تر مخلوق میں بررنگ مخلوق ہوں گے. اس میں ایسا کوئی چیز نہیں ہوگا جو مخلوق سے علیحدہ ہو, تاکہ کل لوگ یہ نہ بولے کہ یار اگر وہ زیادہ مست تو ایسا ہو کہ بالکل کھانے پینے کا اس کو نہ ہو, تو آپ تو کہیں گے میں تو ایسا نہیں کر سکتا ہوں یار جو یہ ولی یا یہ نبی کر رہا تھا. اگر وہ اتنا زیادہ قوت رکھتا ہو, اس کی آنکھیں, اس کے یہ چیزیں جو آپ کرنا ہو, آپ تو کہتے ہیں کہ اس کو تو میرا اس کا پیروی مشکل ہے کیونکہ یہ تو میرے جنس کا نہیں ہے, میں تو کر نہیں سکتا ہوں ایسا کوئی چیز جو یہ آدمی کرتا ہے. تو بشریت میں تمام اونچے مقام والے لوگ اسی طرح کھاتے ہیں, اسی طرح پیتے ہیں, اسی طرح سوتے ہیں, اسی طرح بچے پیدا کرتے ہیں, اسی طرح محتاج ہے, اسی طرح کمزور ہے, اسی طرح ان کی بھی ضروریات زندگی ہے. جب لوگ اس کی ضروریات زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو پھر ہماری طرح لوگ ہیں. انا بشر مثلکم کو کہا, اس نے بولا کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ آپ بھی تو میرے ساتھ بشر ہے, تو پھر آپ کو کیا فوقیت حاصل ہے. اصل میں وہ چون کہ عالم ارواح سے ان کا تعلق ہے, عالم امر سے ان کا تعلق ہے. ہمارے یہاں جو علم ہے, جو تربیت ہے, یا جو نام رکھ دیا گیا ہے کہ روحانی علم, روحانی علم یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی تعویذ دے دے, آپ کا کوئی نجومی آپ کو کیفیت بتا دے, تعویذ گنڈے, دم چو, مزاروں پہ جانا, یہ چیزیں, اپنے حاجات مانگنا, یہ چیزوں کو روحانی علم کہتے ہیں. روحانی علم یہ نہیں ہے یہ تعویذ, یہ دم, یہ چو, یہ ادھر گلے میں, یہ چیز آپ کا بالکل روحانی حوالے سے کوئی اس سے ہے کہ اگر کسی آیت کے پڑھ کر کے اس کا اثر ہوتا ہے تو اس کا آیت کا روحانی کیفیت کے سبب سے آپ کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے تعویذ لے لیا تو میری روحانی تربیت ہو گئی. تو جو روحانی تربیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وابستہ کر دیا انبیاء سے, اور اس کو وابستہ کر دیا ہمارے
صاحبان انعام سے جس پر انعام کیا گیا، اس کو وہ امت کے رہنمائی کے لیے رکھ دیا، ان کو تمام انسانیت کے رہنمائی کے لیے رکھا ہوا ہے ہر زمانے میں ایک۔ تو کل رات یہ بات ہو رہی تھی کہ دو جھنڈے قائم ہو گئے، ایک جھنڈا جو ہے نور کا جھنڈا تھا، ہدایت کا جھنڈا تھا، اطاعت کا جھنڈا تھا، وہ آدم کا بن گیا، اور ایک جھنڈا جو ہے وہ بن گیا کالا، جس میں غضب ہے، جس میں انکار ہے، جس میں سرکشی ہے، اور جس میں، اور سب سے پہلے جس نے اللہ کے سامنے قیاس لایا کل رات کے درس میں یہ تھا کہ وہ ہے کہ جو انہوں نے، شیطان نے اس بات کو پیش کر دیا کہ میں یہ ہوں، نور سے ہوں، آگ سے ہوں، میرے اندر روشنی ہے، میں اوپر ہوں، مٹی نیچے ہے، تو یہ سارے باتیں انہوں نے پیش کر دیا کل رات۔ اب میں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ جب کوئی جھنڈا اوپر ہوتا ہے، کوئی بات اللہ کے ہاں نظام کا، رات کو اس پر بات ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کرتا ہے تو اس کا ایک سرا بھی ہے اور اس کا ایک آخر بھی ہے۔ اگر آپ الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمدللہ سے قرآن کو شروع کرتے ہیں، الف لام سے شروع کرتے ہیں، تو والناس تک یہ سر بھی ہے اور آخر بھی ہے اور درمیان بھی ہے۔ تو اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو جھنڈا قائم ہوگا نور کی طرف، وہ بھی ہر زمانے میں آئے گا۔ وہ کس طرح کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کی شکل میں اور رسولوں کی شکل میں، اور ان کے ساتھ ان کی کتابوں کی شکل میں، ان کے صحیفوں کی شکل میں، ہر وقت وہ سلسلہ آتا رہا جو میں اور آپ اب جا کر کے ان کے حساب نہیں کر سکتے، ان کے حالات کو اتنا معلوم نہیں کر سکتے کہ ہم نے صرف اس پر ایمان لانا ہے، لیکن یہ بات پتہ ہے کہ یہ اس جھنڈے کا حصہ ہے کہ وہ آتا رہا۔ اسی طرح سے جب شیطان کا جھنڈا کھڑا ہو گیا اور اس کو بلند کر دیا، مخالفت کا جھنڈا اوپر آ گیا اس کے مقابلے میں، تو وہ بھی قیامت اس کا شیطان سے شروع ہوا، اور اینڈ جو ہے وہ آپ کے دجال پر جا کر کے، میں نے کل رات یہ کہا کہ اس کا اینڈ دجال پر ہوگا۔ درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں میں اس نبوت کا بھی، جو آدم علیہ السلام کے ہے اولاد، وہ نبوت بھی پیدا ہو گئے، اور ادھر سے شیطانیت، اس کو بنام فرعون آپ پہچانے، بنام نمرود پہچانے، بنام جو بھی آپ اس کو وقت کے ساتھ، بنام قارون، بنام ابو جہل، بنام فلانا پہچانے، لیکن قیامت تک یہ آتے رہیں گے۔ لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا، اب نہ کوئی کتاب، نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد لوگوں کا دین تو مکمل ہو گیا، لیکن لوگوں کا اصلاح روحانی، اصلاح نفوس، وہ تو مکمل نہیں ہوا۔ ہر انسان کو پھر بھی قیامت تک تربیت کی ضرورت تو ہے۔ اس تربیت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق صداقت کے مقام سے یہ کام شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خیر البشر، انسانوں میں جو بڑے مقام والا ہے، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کو تمام وہ روحانی کیفیات دے دیا، جس میں اطاعت بھی ہے، جس میں فرمان برداری بھی ہے، جس میں قربانی بھی ہے، جس میں صداقت بھی ہے، جس میں تصدیق بھی ہے، جس میں وفا بھی ہے، جس میں ہجرت بھی ہے، جس میں تمام چیزوں انسانیت میں اس سے بہتر، مطلب مہمان آیا نبی اور میزبان بن گیا ابوبکر صدیق اپنے اندر کی کیفیات سے، انہوں نے اس کا استقبال کیا۔ جیسا ہم مہمان آ جاتے ہیں نا تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں، پانی پیش کرتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، انہوں نے اس طرح کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب دو سلسلے ہو گئے، ایک انعام والے لوگوں کا آنا، اور ایک وہ جو ان کے مطابعت کریں گے، اس کے خاطر تواضع کریں گے، جیسا ابوبکر صدیق نے خاطر تواضع کیا ان کا۔ ابھی جو بھی صدیق آئے گا، صدیقین میں سے جو یہ کام آئے گا، شہداء آئیں گے اور وہ صالحین آئیں گے، علماء آئیں گے، وہ آئیں گے، آپ بیٹھے ہوا ہوگا، ایک درس دے رہا ہوگا قرآن کا، دے رہا ہوگا شیخ الحدیث درس حدیث کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق اس کے لیے آدمی کھڑا کر دیا، ساتھ میں اس کے 500-600 طالب علم بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سیکھ رہے ہوں گے۔
تو اسی طرح سے ہر مقام کے لیے تابعین بھی ہے۔ اسی زمانے میں، ہر زمانے میں ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں اس کو نہیں پہچانتے۔ تو کل رات کی بات یہ ہوئی تھی کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت نہیں ہے، تو اس کے بعد صداقت کا مقام چلے گا، اولیاء کا مقام چلے گا، رہبری کا مقام چلے گا، ان کے وارث چلیں گے قیامت تک۔ تو وہ بھی ہم جس طرح انبیاء کا گنتی نہیں کر سکتے کہ حضرت آدم سے شروع ہوا، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر یہ تو مجھے اور آپ کو۔ اب اس پارٹی میں بھی جو نبوت کی پارٹی ہے، جو حق کی پارٹی ہے، اس کے بھی تابعین، اور وہ اتنے زیادہ ہے کہ آپ، میں اور آپ اس کی گنتی اور اس کے حالات کو اپنی تاریخوں میں نہیں کور کر سکتے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، ان کو مقامات جو دیے، آپ کو اس کو پہچاننے کے لیے مشہور کر دیا۔ اسی طرح اگر فرعون کو مشہور کر دیا عبرت کے لیے، قارون کو مشہور کر دیا، یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک ہی قارون تھا اور وہ چلا گیا۔ اسی طرح صادقین بھی ہر زمانے میں قیامت تک بھی شمار ہے، اور اس کے مقابلے میں فرعون بھی موجود ہے، قارون بھی موجود ہے، وہ بھی موجود ہے۔ یہ بات مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ ہندوستان میں الگ قسم کا آدمی پیدا کرے گا جو وہاں ضرورت ہو۔ جیسے نوح علیہ السلام کو پیدا کر دیا، کشتی کی ضرورت ہے تو کشتی دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو عصا دے دیا۔ اب اس کو طوفان کے وقت میں عصا نہیں دیا، قدرت میں تھا سب کچھ کرے، لیکن اس کو کشتی دے دیا، اس کو عصا دے دیا۔ اگر مجدد الثانی کو ہندوستان میں پیدا کرتا ہے، جس نے تاریخ پڑھا ہے اس کو پتہ ہے کہ مجدد الثانی نے ہندوستان میں کیا کیا ہے۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو جتنا بھی عظیم آدمی سمجھے، جتنا بھی وہ کریں، لیکن پہلے آپ ان کے فتنوں کا زمانہ دیکھیں کہ جس زمانے میں وہ آتا ہے اور وہ اس زمانے کے فتنوں کے مقابلہ کرتا ہے نا، اصل کام اس کا وہ ہوتا ہے جو اس فتنے کے اور اسی طرح سے ہر شیخ کو آپ لے لیں جو اسلام میں ہر عالم کو لے لے، ہر دین کے خادم کو لے لے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا کیا ہوا ہے جو اس وقت اس کے مقابلے میں وہ چیز بھی اس پر ہے، عروج پر ہے، وہ بھی اپنے انتہا پر ہوتا ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ ہے کہ ہم اس کا گنتی وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ہم حساب میں لیا ہے یا اس کو کون ہے کون نہیں ہے۔ ہمیں اب دو جنڈے ہیں، یہ صداقت کا جو مقام ہے وہ چلا حضرت ابوبکر صدیق سے، مختلف ادوار میں جو مقامات کے تھے، آخری یہ اختتام پائے گا حضرت امام المہدی پر تھے، جو کل رات ہم نے یہ بیان کیا۔ یہ الگ بحث آئے گی آگے انعامت علیہم میں کہ امام مہدی ہے نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہے نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل امام مہدی نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 1000 سال کے 10,000 سال کے بعد بھی تم نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ ایک الگ فلسفہ ہے کہ ہم اس پر پنجاب میں اگر موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا، ہم اس پر بات کریں گے۔ لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت میں، اس لیے میں نے کل رات آپ سے کہا کہ امام مہدی اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صداقت اور ان کے راستے سے بھی، اس لیے صحابہ کے اس سے بہرور ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات صحابہ کا دیا ہوا ہے، اور ولایت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قدم سے ہے، اور ان کا شکل بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ تو ولایت کا بھی ہے اور نبوت کے کمالات کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی وہ بہرور ہے۔ تو اس طرح امت میں تمام انبیاء جو آتے ہیں، اولیاء جو آتے ہیں، وہ ولایت کے دائرے میں ہوتے ہیں۔ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جو کہ اصحاب اور صداقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ان چیزوں سے بہرور ہوتا ہے، وہ تجلیات اس پر ہوتے ہیں۔ مخصوص لوگ جیسے صدیوں کے سر پہ مجدد اسے کہتے ہیں، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کمالات کا مظہر ہوتے ہیں۔ مقامات کی میں نہیں بات کر رہا ہوں کہ ان کے مقام ان کے ساتھ ہے، صحابہ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، میں کمالات کی بات کرتا ہوں کہ ان کا مظہر وہ بن جاتا ہے۔ آخر امام مہدی جو ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ حسن حسینی ہوگا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے من عطرت، اور یہ وہ کمالات ہے۔ جب حضرت امام مہدی آخری فتنہ دجال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے
تو جو نبوت کا حصہ ہے کہ اس دجالیت کا مقابلہ کرے گا جو شیطان کا تھا. اور کل رات میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ اس کا بھی معراج ہے اور ان کا بھی ایک آخری جگہ ہے، دعویٰ ہے دجالیت، اس کا شیطانیت کا بھی. اس نے نبوت کے نور نے اور ہدایت کے نور نے آخری شب معراج پر اپنا آخری مقام پایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق تھا. اور شیطانیت اپنا آخری عروج کرے گا دعوی خدائی میں کہ میں خدا ہوں. اب کتنے لوگ کو بہا لے گا، کتنے لوگوں کا ایمان خراب کرے گا، کتنے کیا حالات ہوں گے، وہ کچھ نہ کچھ ہم ضرور باقی درسوں میں اس کے طرف کچھ نہ کچھ وضاحتیں ضرور کریں گے کہ قیامت کے دن ہماری یہ گردن خلاصی ہو کہ ہم نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کا ہمارے پاس علم تھا ہم نے اس باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے رکھ دی. تو اب وہ دجالیت کے لیے حضرت ختم کرنے کے لیے حضرت امام مہدی کے لیے وہی نبوت اولو العزم نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. وہ آسمان سے نزول فرمائیں گے. یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہمارے اسکالر اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مطالعہ والے لوگ ہیں وہ حضرت امام مہدی کو کہتے ہیں وہ خروج کرے گا. حضرت امام مہدی کے لیے کہتے ہیں خروج کرے گا. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ان الفاظ کا فرق ہے. دجال کے بارے میں فرمایا کہ وہ خروج کرے گا اور امام مہدی ظہور کرے گا. ظہور اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی چیز چھپ جائے اور اس چھپنے کے بعد وہ دوبارہ ظاہر ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فلاں چیز چھپ گیا تھا اور فلاں چیز پھر دوبارہ ظاہر ہو گیا. سورج ادھر سے غروب کر گیا ادھر سے واپس ظاہر ہو گیا. اور خروج اس کو کہتے ہیں کہ جیسا آپ کسی کو کسی غار میں قید کر دے، بند کر دے کسی مقام میں، اس کو ہتکڑیاں لگا دے اور بند کر دے اور اس کے بعد اس پہ چار دیواری ہو یا اس کو پابندیاں ہو، اس کے بعد وہ توڑ دیا جائے اور اس کو کہہ دے کہ تم اب جیل سے خارج ہو گیا، جیل سے نکل گیا. تو خروج دجال کے لیے آتا ہے، ظہور امام مہدی کے لیے آتا ہے، اور احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نزول آتا ہے. نزول کا مطلب یہ ہے کہ ایک اوپر سے کوئی چیز نیچے آ جائے. تو میں نے بہت سارے لکھے پڑھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں امام مہدی خروج کرے گا، دجال ظہور کرے گا اور فلاں کرے گا. واللہ عالم کہ انہوں نے اس پہ کیوں غور نہیں کیا. کیا ہمارے قرآن کے اور احادیث کے لفظوں کا بہت بڑا مطلب ہوتا ہے جو اس جگہ پہ رکھا جاتا ہے. تو اب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جو شیطانیت سے بھی خالی ہو اور وہ رحمانیت سے اور ربوبیت والے سے اور حمد و ثنا والے لوگوں سے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم سے خالی ہو. وہ لوگ ہیں. اب کل رات سے ہم اس کو کھولیں گے کہ ہم کس طرح سے ان لوگوں کو پہچان سکیں گے اور کس طرح ان لوگوں سے ہم فائدہ اور استفادہ حاصل کر سکیں گے. جب پھر میں اسی بات پر آ جاتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے حال کو نہیں سمجھیں گے تو جتنے ماضی کے حالات ہیں، انبیاء کے قصے ہیں، اولیاء کے قصے ہیں یا شہداء کے ہیں، وہ سارے ہیں، ان کی زندگیاں تب تک ہمیں مفید نہیں ہوں گا جب تک ہم اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کو واضح نہیں کر سکیں گے جن چیزوں کے لیے ہماری زندگی میں موجود ہیں. تو اس کے لیے ہم کل رات بھی کچھ چیزیں لائے تھے، آج پھر ہم اس کو سمجھنے کے کچھ. کل رات ہم نے یہ بھی عرض کر دیا کہ پھر تمام نبیوں کا مقابلہ اس طرح بھی ہوتا رہا جس میں خاص طور پہ ہمارے نبی ہے کہ جس کا میں نے بتایا کہ آخر زمان میں ہے کہ انہوں نے اپنے علم کو جو کچھ ان کو دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو علم علماء کو دیا تھا اس زمانے کے علماء کو، تو اس کا مثال ایسے میں نے دے دیا جو مولانا نے دیا کہ وہ ایک مکھی جو ہے وہ اس پہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اس پہ کہہ رہی تھی کہ اور پیشاب میں تھی، اس کا گدھے کے پیشاب کے اوپر تنکا تھا، اس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی مکھی اور کہہ رہی تھی میں تو تیراکی کرتا ہوں، تو میں تو ملاح ہوں، میں تو کشتی چلاؤں گا. تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی کتابوں میں نشانیوں کی تبدیلی کر کے اور لوگوں کا صرف اپنے اس چیز کو بچانے کے لیے اس کو کر دیا. اور اب جو امت میں جو آئے گا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امت میں 73 فرقے بنیں گے، وہ 73 فرقے بھی اس حوالے سے ہے کہ کچھ نہ کچھ آثار ایسے ہمیں مل جاتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے اس کو نہیں پہچان سکتے. جیسے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جس طرح سے ہر مذہب نے یہ اشارہ اپنے والوں کو دیا ہوا ہے کہ احمد نام آئے گا. احمد آ بھی گیا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آ بھی گیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی کتابوں نے ان کو یہ نہیں دکھا سکے، اپنی کتابوں میں یہ نہیں پا سکے کہ ہمیں وہ آ گیا ہے اور ہم نے اسے استفادہ کرنا ہے. اگر آپ کسی عیسائی سے کہہ دیں کہ آپ کا احمد نہیں آیا ہے کتابوں میں ذکر، تو وہ کہتا ہے کہ ضرور کتابوں میں ذکر آیا، لیکن 1450 سال میں تو کسی نے کوئی نہ پہچان سکا کہ یہ وہی ہے جس کا وہ. تو اسی طرح سے میں نے کہا کہ 73 فرقے کسے کہتے ہیں؟ 73 فرقے ہر زمانے میں اس وقت بن جاتا ہے جب صدیقین میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب کر لیتا ہے اور وہ اس وقت اس صدیق کی مخالفت کرتا ہے. جب وہ اس کی مخالفت کرتا ہے تو ایک فرقہ بن جاتا ہے. جب وہ فرقہ بن جاتا ہے تو وہ پھر قیامت تک وہ ہے تو کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کتاب پڑھتا ہے تو ہماری بات کرتا ہے، آیات و حدیث پڑھتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ یہ اس پر نہیں ہے جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس میں سے 73، آپ نے فرمایا کہ یہود کا 72 فرقوں میں تھا، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو. تو جب 73 فرقوں میں، تو صحابہ نے سوال کیا کہ وہ کون سا ہوگا؟ وہ ایک ہوگا جو کہ اپنے صراط مستقیم پہ ہوگا، باقی سب اہل نار بدعتی ہوں گے، کل بدعت فی النار. تو وہ فی النار ہوں گے. لیکن اگر صحیح معنوں میں روح کے حوالے سے دیکھا جائے، جو بھی فرقہ جس وقت بنا ہے نا، وہ کسی حق کے مخالفت میں کھڑا ہو کر کے وہ فرقہ بن گیا. ورنہ ویسے کوئی آدمی فرقہ نہیں بناتا ہے، لیکن جب وہ اپنی زندگی میں، جس کا زندگی میں وہ آیا ہے، وہ صداقت کا پیغام آیا ہے، اس کے بعد وہ اس آدمی کا اطاعت نہیں کر سکتا، اس کو قبول نہیں کر سکتا. اس کا نفس لڑ رہا ہے، اس کے خواہشات اس سے لڑ رہے ہیں، اس کا غضب اس سے لڑ رہا ہے، اس کا علم اس سے لڑ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کم نہیں کرے گا. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے اس کو تبدیل کرنے کی کہ نہیں، اس کو نفی کرو، اس میں وہ باتیں پیدا کرو جس میں لوگ سمجھ جائے کہ میں صحیح ہوں، اور وہ ایک فرقہ بن جاتا ہے. بات حق ہے. اس وقت اس کی کیفیات نے اس کو مجبور کر دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. جو مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے مدینے میں لوگ آئے، ہجرت کر کے آ گئے کہ مدینے میں وہ آنے والا ہے. جب آ گئے نا تو اس کے حالات نے ان کو نہیں چھوڑا. جب اس کو نہیں چھوڑا نا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کرے، تو انہوں نے کس کو چینج کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے قلیل شے سے، معمولی چیزوں سے اس نے تبدیلی کر دیا. وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے تھے، اس کو چینج کر دیا. تو آج ہمارا درس کا اس کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ہمارے جو زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں ہم ایسے جگہ میں گر جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے اپنے خواہشات کسی حق چیز کو ہمیں روک دیتا ہے، لیکن ہم اس میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کسی کو ہتھکڑی میں بند کر دے، کسی کو زنجیر میں بند کر دے. وہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے اس سے پہلے ہم ایک حدیث لیں گے جو حضرت مولانا روم صاحب اس کا بیان فرماتے ہیں. ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات. اس حدیث کی معنی میں کہ تمہارے رب کے تمہارے زمانے میں خوشبوئیں ہیں. تمہارے رب کے تمہارے زمانے میں خوشبوئیں ہیں. آگاہ، خبردار، ان سے وابستہ ہو جاؤ اس خوشبو سے. اس حدیث کو ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد مولانا کیا فرماتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں.
گفت پیغمبر کے نفحت ہائے حق اندر ان ایام میں آرد سبق. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشبوئیں اس زمانے میں آگے بڑھی ہے. ان اوقات میں ہوش کے کان لگائی رکھو. تم ذرا اپنے ہوش کے کان لگائی رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشبوئیں آتی ہیں، ہوائیں آتی ہیں. ان اوقات میں ہوش کے کان لگا رکھو، اس طرح کی خوشبوئیں حاصل کر لو. خوشبو آئی، اس نے تمہیں دیکھا اور چل دیا. خوشبو آئی، اس نے تمہیں دیکھا، تم مصروف تھے، وہ خوشبو گزر گئی. خوشبو آئی، اس نے تمہیں دیکھا اور چل دیے. جس نے چاہا ان کو جان بخش دی. صحیح. جہنمی جان نے اس آگ کو بجھانے والا پایا، مردہ جان نے اس سے زندگی پالی. جو جہنمی جسمیں تھے، جو جہنم کے لائق ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے آگوں کو ٹھنڈا کر دیا. مکے والوں کو دیکھا، تمام دنیا کو دیکھے، جہنمی تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نعمت آیا تو سب نے اپنی جہنمی سے اپنی خلاصی کروا دی اسے. اور مردہ جانوں نے، جن کی روحیں مری ہوئی تھی، عالم امر سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے اسے وہ حاصل کر لیا. مردے نے اس کے وجود سے قبا پہن لیا، مردہ جان نے اس سے زندگی پا لیا. توبہ کی تازگی اور جنبش ہے، یہ مخلوق کی جنبشوں کی طرح نہیں ہے. یہ درخت توبہ جو جنت میں ہے، یہ ان خوشبوؤں میں سے ایک ایک لہر آتی ہے. یہ دنیا کی ان چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. اگر وہ زمین اور آسمان پر آ پڑے، فوراً ان کا پتا پانی ہو جائے. وہ ایسے خوشبو ہے کہ اگر وہ زمین و آسمان پر بھی پڑ جائے تو ان کی پتے میں پانی ہو جائے. اے بھی انتہا ہوا کے خوف سے بڑھ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا. اور یہ پڑھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اشفقن منہا، ورنہ کیوں ہوتا اگر اس کے خوف سے پہاڑ کا دل خون نہ بنتا. اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے یہ امانت زمین و آسمان کو دیا. انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمارے اس کا طاقت نہیں. وہ اتنا بڑا ہے، وہ بڑی چیز ہے وہ، کہ جو زمین اور آسمان نے قبول نہیں کیا، انسان نے اس کو قبول کر لیا ہے. کل یہ عجیب طرح سے حاصل ہو رہا تھا. کل یہ عجیب طرح سے حاصل ہو رہا تھا. چند لقمے آ گئے، دروازہ بند ہو گیا. کل وہ تھا اور دروازہ بند ہو گیا. میں آپ کو اس کا کچھ باتیں مولانا کہتے ہیں میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں. لقمے کی وجہ سے لقمان گروی ہو گیا. لقمے کی وجہ سے ایک آدمی لقمان ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام دیا ہوا ہے کہ لقمان ہے، لیکن وہ بیچارہ لقمے کے پیچھے پڑ گیا کہ لقمان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے لیکن وہ نوالے کے پیچھے مجبور ہو گیا. لقمے کی وجہ سے لقمان گروی ہو گیا. اے لقمے جا، لقمان کا وقت ہے. لقمے کی خواہش میں یہ بے قراری، لقمان کے تلوے سے کانٹا نکال دو. تم نے پورا کانٹا لگا دیا اپنے آپ کو، جو تم اس خوشبو کو پانے کے قابل نہیں ہو. وہ کانٹا تمہارے پیر میں جو لگا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے لقمے کا اثر ہے. اس لقمے نے تمہیں اس چیز سے روک دیا. اے اس طلب کی کوچہ بکوچہ گھومنے والا، تیرا میلان کیکر اور ریت کی طرف ہے. جو تیرا طبیعت بن گیا وہ مائل ہو گیا ریت کی طرف، اور ریت کی طرف
تیرا میلان کیکر اور ریت کی طرف ہے اے حقیر، تو کانٹے سے کیا پھول چنے گا؟ جس چیزوں کا تمہاری زندگی کا مقصد ہے وہ کانٹے ہیں، اس میں سے تمہیں پھول نہیں آئے گا۔ اے اس طلب کے کوچہ بکوچہ گھومنے والے، کب تک کہے گا وہ چمن کہاں ہے، وہ خوشبو کہاں ہے؟ تو کب تک یہ کہے گا؟ تو لقمے میں پسا ہوا ہے، اور تم یہ کہتا ہے کہ وہ چمن کہاں ہے اور وہ خوشبو جو وہ فرماتے ہیں کہ خوشبو ہیں، میں نے تو وہ خوشبو محسوس نہیں کی، وہ تو ہے نہیں۔ یہ وہ جان نہیں ہے، یہ وہ جان نہیں ہے جو روٹی سے ملتی ہے، یہ وہ جان نہیں ہے جس کی میں یہ وہ خوشبو نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، وہ نہیں ہے جو آپ کو روٹی سے، وہ جان ہے کہ جو روٹی سے بن جائے، یہ وہ جان نہیں ہے جو روٹی سے بڑھتی ہے، یا کبھی ایسے اور کبھی ویسے ہوتی ہے، خوش کرنے والی ہے اور خوش ہے اور مجسم خوشی ہے، وہ خوش کرنے والی ہے اور خوش ہے اور مجسم خوشی ہے، اور وہ خوشی تمہیں جسمانی نہیں ہے کہ تم یہ کہے گا کہ مجھے ان میں ملے۔ اگر تو شکر کی وجہ سے مٹا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شکر کبھی تجھ سے غائب ہو جائے۔ تم جس چیزوں سے خوش ہوئے ہو، میں کسی اور خوشی کی بات کر رہا ہوں، جن چیزوں کو تم چینی سمجھتے ہو وہ ایسے ہے کہ وہ تم سے الگ ہو جائے گا۔ چینی کو آپ نے منہ میں رکھ دیا، اس نے آپ کے منہ کو وقتی طور پہ میٹھا کر دیا، جب ہضم ہو گیا تو میٹھا آپ کے جسم سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جن چیزوں سے آپ نے اپنی خوشی کا تعلق بنایا ہوا ہے، یہ عارضی چینی کی خوشی ہے جو آپ کو مل رہا ہے۔ عاشق اللہ کی جانب سے جب غذا پا لیتا ہے، اے دوست، عقل اس جگہ بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ وہ جو عشق کا سودا کر لیتا ہے جو صدیقین کا کام ہے اور اس کو وہ مل گیا، اے دوست، عقل اس جگہ بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ تھوڑی عقل عشق کے منکر ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارا چھوٹا سا عقل ہے یہ اس عشق کا منکر ہے کہ جو وہ راستہ ہے، یہ عقل ہمارا اس کا منکر ہے۔ اگرچہ بظاہر نظر آتا ہے کہ رازدان ہوگا، اگرچہ وہ آدمی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے رازدان ہے، میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میرے ساتھ بات بھی کر رہا ہے، میرے ساتھ وہ بھی ہے، لیکن وہ رازدان نہیں ہے، اس کو عشق کا نہیں پتہ، وہ عقل کا مارا ہوا ہے۔ وہ قول اور فعل میں ہمارے دوست ہیں، وہ قول میں اور فعل میں وہ ہمارا دوست ہے، ہمارے ساتھ بات بھی کر رہا ہے، دوستی بھی کر رہا ہے، سلام دعا بھی ہمارا ان کے ساتھ سب کچھ ہے، اور فعل میں بھی ہمارا دوست ہے۔ وہ قول اور فعل میں ہمارا دوست ہے، جب تو عالم حال کے ماتحت آ جائے گا معدوم ہوگی۔ جتنا تم نے یہ قول میں فعل میں دوست بنائے ہوئے ہیں نا، جب عدم ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں تمہارے ناکارہ ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جان کمال ہے اور وہ کچھ نہیں جب ہست سے نیش نہ ہو، وہ کچھ نہیں ہے جو ہست سے نیش نہ ہو۔ جس کو اپنے آپ کو ہستی میں تم سمجھ رہا ہے، جب تک تم اپنی اس ہستی کی نفی نہیں کرے گا تو تمہیں اس چیز کا ہستی کا نہیں پتہ چلے گا۔ جبکہ وہ خوشی سے نیش نہ بنی تو مجبوریاں بہت ہیں، اگر وہ نیش نہیں بنا تو اس کے پاس بانے تو بہت ہے کہ میں جان کمال ہے، اس کی آواز کمال ہے۔ مصطفیٰ فرماتے اے بلال ہمیں راحت پہنچا۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آواز سے سکون پاتے تھے؟ کیوں راحت پاتے تھے کہ بلال آواز دو اور اذان دو اور مجھے آرام پہنچا؟ تو بزرگوں نے یہ خواہ نہیں کہا، تو صدیقیوں نے یہ خواہ نہیں کہا ہے۔ پاک لوگوں کا جسم جان کی طرح مستقیم ہے، پاک لوگوں کا جو جسم ہے
وہ بھی چونکہ روح کا تابع ہو چکا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ باہر سے آئے اور آپ نے کپڑا ہٹایا, یہاں پہ چوما, بولا یا رسول اللہ آپ کے پاک تھے, اور واپس اس پہ کپڑا رکھا اور پاک ہی گئے. یعنی اس کے شان کی پاکی بیان کر رہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا جسم بھی ان کے روح کے تابع ہے, وہ پاک ہے, ان کا قول, ان کا فعل اور ان کا ذکر. پہلے وہ بتایا شیطانیت کا کہ یہ ساری چیزیں جو فعل, ذکر, دوستی تمہاری ہے, یہ سب عدم میں جائے گی. وہ دوستی, وہ فعل, وہ ذکر, وہ عشق, وہ کیا ہوگی؟ ان کا قول, ان کا فعل, ان کا ذکر سب بے نشان مطلق جان ہے. ان کے دشمن کی جان صرف جسم ہے, جیسے نرد کا زیادہ وہ صرف نام ہے. وہ خاک میں ملا پورا خاک ہو گیا, یہ نمک میں گیا اور سب پاک ہو گیا. وہ نمک جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملح ہوئے, جس پہ آپ نے فرمایا کہ میں ملی ہوں اور میرا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سفید ہے, اور میں جس کو ملی یعنی اس سے بظاہر وہ کم ہو, بات اس کی ہو رہی ہے جسم کے چہرے کے کہ سفیدی اس میں زیادہ تھے, اس نمکین بات سے وہ فصیح تر ہوئے. آپ کی میرا یہ 2 رات ہو گئے مجھے مصنوعی آپ لوگوں کے یہاں پتہ نہیں, بہت رمضان چلا گیا یا کیا ہوا, بہت زیادہ نہیں کھلتا ہے اتنا اس میں, یا لوگوں کو نیند آ رہی ہے, تھک گئے, بڑے مشکل سے میں 2 راتوں سے کھینچ رہا ہوں. آپ کی میراث کا وہ نمک باقی ہے, آپ کے وہ وارث تیرے ساتھ ہے, تلاش کر. آپ نے فرمایا کہ میری میراث ہے, میرے وراثت ہے. وہ جائیدادوں کی وراثت نہیں تھی, وہ کوئی مالداری کی وراثت نہیں تھی, وہ کوئی خزانوں کے نہیں تھی. اس نے بولا کہ جس نمک سے جس طرح میں بناؤں میرا میراث ہے, وہ اس چیز کا میراث رہ گیا امت میں, تم اس کو تلاش کر. تیرے آگے بیٹھے ہیں, خود تجھے آگاہ کب میسر ہے, تیرے وجود کے سامنے آگے سوچنے والی جان کہاں ہے. وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ہر زمانے میں تم سے دور ہے, وہ تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, وہ تیرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, تم اس سے آگاہی نہیں حاصل کرتے ہو, تمہیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے. اگر تو اپنے لیے آگے پیچھے کا گمان رکھتا ہے تو جسم کا پابند ہے, وہ جان سے محروم ہے. نیچا اور اونچا, آگا اور پیچھا جسم کی صفتیں ہیں. تم اس میں ہو کہ میں آگے ہوں, وہ پیچھے ہے, وہ کم ہے, میں اوپر ہوں, یہ نیچے ہے. وہ جو پہلے دن شیطان نے بات کی تھی کہ وہ ایسا ہے, وہ ایسا, تم اس سے نہیں نکلا تو پھر کیا ہوا؟ تو جسم کا پابند ہے اور جان سے محروم ہے, تو تمہیں پھر ان کا نہیں پتہ چلے گا جو حقیقت ہے. شاہ کے پاک نور سے نظر کر تاکہ تو کوتا نظر کی طرح تو نہ یہ خیال کرے کہ تو صرف غمی اور خوشی کے لیے ہے اور بس, اور معدوم کا آگا پیچھا کہاں ہے. تمہاری زندگی صرف اس خوشی اور غموں کا پابند ہے, اور یہ جن چیزوں کے لیے تم غمگین ہوتے ہو, جن چیزوں کے لیے تم خوش ہوتے ہو, یہ تمام کی تمام چیزیں معدوم ہے اور یہ عدم میں جائے گی. اگر وجود اور عدم سے گزر جائے تو ابدی زندگی حاصل کر لے. اگر تم وجود اور اس سے تم نے حاصل کر لیا تو پھر وہ تمہیں بہت انسان ہے جو عبادت کرتے ہیں. آ جاتا ہوں 73 فرقوں کے اوپر. بہت سے انسان ہیں جو عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے ثواب کی امید کرتے ہیں, لیکن وہ چھپے ہوئے گناہگاری ہوتی ہے. لیکن وہ چھپے ہوئے گناہگاری ہوتی ہے, اور کیونکہ وہ اختلاف کر چکا ہے, جھنڈا اس نے کھڑا کر دیا ہے اس حق کے سامنے جو اس وقت حق ہوتا ہے, یا اس نے جو بھی
دعویٰ اس نے کر لیا ہے، لیکن وہ چھپی ہوئی گناہگاری ہوتی ہے۔ بہت سے مقدر پانی ہوتے ہیں جن کو صاف پانی سمجھتے ہیں لوگ، بہت سے فرقے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم پاک پانی سمجھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں لیکن وہ پاک نہیں ہوتے۔ اس بحرے کی طرح جس نے یقین کیا کہ اس نے بلائی کی حالانکہ وہ برائی ہے، اس نے اپنے لیے آگ بھڑکا دی ہے، وہ عبادت کرتا ہے، صحیح، عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میرے جنت مل جائے، اس نے آگ بھڑکائی ہوئی ہے، صحیح، بیمار دل اور اپنے آپ کو پھونک دیا ہے، بیمار کے دل میں اور اپنے آپ کو پھونک دیا ہے، اس آگ سے بچو جو تم نے بھڑکائی، میں نے تو گناہگاری میں ترقی کی ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاکار سے فرمایا، اے جوان نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ انہی اندیشوں کے علاج کے لیے ہر نماز میں اے اللہ ہماری رہنمائی فرما۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں یہ چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت بھی کر رہے ہو لیکن ایسا ہو کہ وہ ہمارے لیے باعث وبال بنے، ہمارے لیے وہ بن جائے، کہ وہ اس لیے نماز میں یہ رکھ دیا گیا کہ ہر نماز میں تم یہ پڑھا کرو کہ اللہ جو میں عبادت کرتا ہوں اس میں مجھے صراط مستقیم بتا دو، ایسا نہ ہو کہ غیر المغضوب کہ اس طرح میں نہ بن جاؤں۔ تو انہی اندوشیوں کے اسی تمہارے خیالات کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ ہماری رہنمائی پر، اے اللہ میرے اس نماز کو نہ ملا با نماز ضالین، میرے نماز کو ان گمراہوں، ریاکاروں، خطا کاروں، راستہ بھولے ہوئے بٹکے ہوئے لوگوں کی طرح کی نماز نہ بنا لو اس کو۔ اس اٹکل کی وجہ سے جو اس بحرین کے 10 سال کی دوستی ٹوٹ گئی، جناب سمجھ رہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، جناب محترم تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اس سے بھی خبر ہے کہ گناہ کی وجہ سے جان کو ہلاک کر رہے ہیں۔ جا اپنا قیاس چھوڑ، جا اپنا قیاس چھوڑ، جو تم نے بنائے ہوئے ہیں یہ سارے فرقے، جتنے فرقے ہیں، جا تو اپنے اس خیالات کو چھوڑ، جا تو اپنے قیاس کو چھوڑ، کیونکہ تیرے قیاس کی وجہ سے زخم بہت پرانا بن جائے گا، تم اس پر قائم رہے گا اور وہ زخم پرانا ہوتا جائے گا۔ اے صاحب خصوصاً وہ قیاس جو ناقص حس کے ذریعے سے ہوا ہے، جتنے بھی تم نے یہ بنائے ہوئے یہ اپنے عقلی والوں سے کیا ہوا ہے، روح جو اصل ہے جو کہ وہ عالم ادراک میں نہیں آتا، وہ چیزیں لے آتا ہے جو نبیوں کا ہے، جو صحابہ کا راستہ تھا، تم حد سے ہٹ گئے ہو تو انعام ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مانگو جس کا وہاں منظور شدہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس سے پھسل جاؤ اور تم اسے کرو۔ اے صاحب خصوصاً وہ قیاس جو ناقص اس کے ذریعے ہو، اس وحی میں جو تیرے حد سے آگے ہے، اس وحی میں تمہارے قیاس کس میں کرتا ہے؟ جس طرح شیطان نے قیاس کیا کس کے ساتھ؟ اللہ کے حکم کے سامنے، تم کسی وحی کے سامنے اپنے قیاس کرتے ہو۔ میں نے ایسے بھی دلیر دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گا آسمانوں پر گئے، صحابہ اس پر ایمان لائے، تابعین اس پر ایمان لائے، تبھی تابعین اس پر ایمان لائے، اجماع امت اس پر ہوا۔ آج تک ہم تک یہی خبر آئی کہ ہمیں ایک غامدی صاحب کو کچھ باتوں کا پتہ چل گیا عربی کا، وہ کہتے نہیں وہ تو مر گیا کیونکہ یہ آیت میں یہ ہوا ہے، اس میں یہ۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم جو قیاس کر رہے ہو اپنی حس سے، کیونکہ تمہارے اوپر وہی تو نہیں آتی ہے، لازمی بات ہے تم بات اسی علم کے اور قیاس سے کرو گے نا، مطلب سے کرو گے، کس کا یہ مطلب نکلا تو یہ مطلب نکلا تو یہ مطلب نکلا۔
صرف مسح کرنے پیروں کے اوپر اور دونے پر ہم نے قیاسات شروع کر دیا، کتنے عالم اوپر نیچے ہو گئے۔ تو یہ جو وحی سے تم حاصل نہیں کر رہے ہو، صرف اپنے قیاسوں سے کر رہے ہو، تو تمہیں پتہ ہے کہ تم اپنے قیاسوں پہ کہاں پہنچے ہو۔ تیرے حس کا کان اگر حرفوں کے لائق ہے بھی، تو سمجھ لے کہ تیرا غیب کو سننے والا کان بہرا ہے۔ اگر تمہارا حس والا علم بہت آگے بھی چلا گیا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تمہیں ادھر سے کوئی وحی نہیں آئی ہے۔ اختلاف تو کر لیا صاحبان وحی کے ساتھ، لیکن تمہارے پاس اس کا کوئی ہے۔ تو سب سے پہلے شخص جس نے یہ بیہودہ قیاس کیا خدائی کے انوار کے مقابلے میں، وہ شیطان تھا۔ ٹھیک، اس نے کہا یقیناً آگ مٹی سے بہتر ہے، میں آگ سے، وہ آدم تاریک مٹی سے ہے، میں روشن ہوں۔ ہم فرق و اصل پر قیاس کریں گے، اور تاریکی میں روشن نور سے بنا۔ تو وہ شیطان جب حسد میں آ گیا، آپ کو بھی یاد ہوگا ایک درس میں کہ جو آخری مقام ہے جو شہوات غضبیات کے بعد ہوا والا، اس میں تکبر ہے جس پہ شیطان قائم ہے، اور اس کا آخری کیا تھا؟ حسد تھا اس کا۔ تو کہتا ہے شیطان جب فائز ہو گیا، اپنے گمراہی پر قائم ہو گیا، تو حسد میں مبتلا تھا، تو حسد میں ہو گیا۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہ کرتا ہے، تو پھر آپ کو ان لوگوں انعام والوں کے ساتھ حسد میں ڈال دیتا ہے، اور تو حسد کی وجہ سے اس کے ساتھ شیطانی صفت اختیار کرتا ہے، اور تیرا وہ مقام بن جاتا ہے کہ وہ شیطان خود پرانے حاسد ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی رہزنی سے خالی نہیں ہے۔ تو وہ حسد کی وجہ سے جو طبیعت سب لوگوں کا بن گیا شیطان کا، تو وہ بھی وہی کام کرے گا کہ اس میں مٹی سے پیدا ہے تو میں فلاں سے پیدا ہوں، پیچھے اس کے حسد ہے۔ اور جب شیطان یہ کام میں تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان ان انسانوں سے مدد لیتا ہے کہ تم ذرا آگے آ جاؤ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کس لوگوں کو؟ جن کی طبیعت حسد کے بنے ہوئے ہیں، وہ بنی آدم جنہوں نے گناہ بوئے ہیں۔ جن بنی آدموں میں ہمارے زمانے میں، پچھلے زمانے میں، اس زمانے میں جن لوگوں نے شیطان کی طرح حسد بو لی اپنے دلوں میں، اپنے وقت کے اس کے ساتھ خوشبوئی الہی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو شیطان آدم اپنے وقت کے آدم کے ساتھ اس نے حسد کی لڑائی شروع کر دیا نا، تو وہ بنی آدم جنہوں نے گناہ بوئے، وہ بھی حسد کی وجہ سے شیطان بن گئے۔ وہ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے انہوں نے بھی اس مقام پر آ گئے جس مقام پہ شیطان تھا۔ مزہ نہیں آ رہا ہے مجھے مثنوی کا آج؟ قرآن میں پڑھ لے کہ انسانی شیطان اللہ تعالیٰ کے مسخ کرنے سے شیطان کے ہم جنس بن گئے۔ یہ قرآن میں پڑھ لو کہ شیطانی کس چیز سے، اس کو دوبارہ سن لے، قرآن میں پڑھ لے کہ انسانی شیطان اللہ تعالیٰ کے مسخ کرنے سے شیطان کے ہم جنس بن گئے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور کیا فرق؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور آگے کیا؟ من شر حاسد اذا حسد۔ وہ اسد، ہم یہ سمجھتے ہیں اس آیت کا مطلب کو کہ جس نے گاڑی میں میرے ساتھ حسد کیا، جس نے کپڑے میں، میرے گھر میں کسی نے حسد کیا تو میں یہ پڑھ لوں۔ تھوڑا سا آگے نظر ڈالیں۔ یہ آپ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی جس نے آدمی نے حق کے ساتھ حسد کیا شیطان کی طرح، مجھے اس کے شر سے بچانا۔ ہاں،
مفتی صاحب آپ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ ہم تو یہ سمجھیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو جب آپ اس مقامات کو طے کر لیتے ہیں سورہ فاتحہ کے، جب آپ آمین کے تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ ایک کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کشتی جو آ رہی ہے وہ آگے والغالین میں آئے گی یا درس میں، ویسے تھوڑا سا اس کا بتا رہا ہوں کہ 2 کشتیاں آپ کو دے دیا جائے گا، کشتی دے دیا جائے گا، اور اس کشتی کے 2 چپو ہوں گے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور اس کا جو کشتی چلانے کا جو پردہ ہے جو ہوا کو کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ کا وہ ہوگا جس پہ ہوا ٹکراتا ہے اور آپ کی کشتی کو آگے لے جاتا ہے، لیکن آپ کا چپو جو اس کے ساتھ ہوگا، آپ کا اس کا کشتی ہوگی وہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ سورہ فاتحہ کے بعد حقائق میں سورہ فاتحہ کے فوراً بعد آ جاتا ہے اس کا، یعنی الف لام میم سے بھی پہلے یہ 2 حقائق عالم امر میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے، اس پر کریں گے، لیکن میرا عرض مقصد کرنے کا یہ تھا کہ جو لوگ حسد میں اپنے وقت کے اس آدمی، اس انسان، اس خوشبو، اس مرتبہ، اس دولت، اس شخص کے ساتھ جس نے حسد کیا اور اس کی برائی کی فرقہ بن گیا، تو آپ کو کہتا ہے کہ من شر حاسد اذا حسد، جو لوگ جس وقت حسد کرتے ہیں مجھے ان سے بچا لینا۔ ہم یہ سمجھتے کہ یہ ایک مکان کے لیے ہے، یہ کپڑوں کے لیے ہے، زیور کے لیے، کہ فلاں نے میرا زیور دیکھ لیا تو یہ حسد کر لیا میرے ساتھ۔ بات ادھر نہیں ہو رہی ہے، بات ادھر ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے حسد کر لیا، نبیوں کے ساتھ حسد کر لیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اب آپ کو چارہ نہیں ہے کہ ان حاسدین کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا اور اس حسد کے وجہ سے انہوں نے اتنا گمراہی میں پڑ گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے، وہ جس نے ابو بکر صدیق کے ساتھ حسد کیا، جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حسد کیا، جس نے حضرت عثمان کے ساتھ حسد کیا، جس نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ حسد کیا، اور حسد کے بعد اس نے کتابیں بھی لکھ دیا، راستے بھی لکھ دیا، سب کچھ بنا دیا، لیکن میرا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ کہہ دے اللہ صراط مستقیم پہ رکھنا۔ وہ جو حسد کی بنیاد پر کے بن گئے، لیکن وہ نماز بھی ہم پڑھیں گے، ہم وہ بھی کریں گے، تو وہ کہتا ہے عبادات بھی کریں گے، ایسا نہیں کہ ہم عبادت آپ سے کہے گا کہ عبادت نہیں کرو، لیکن اس فرقے کا بنیاد جو ہے وہ فرقہ بنیاد بن گیا کسی کے ساتھ حسد کر کے۔ اب اس کو آپ اپنے گاؤں میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں، اپنے اس میں دیکھیں، تو پھر ہر انسان اس لیے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ صراط میں آپ کو غیر المغضوب میں وہ سب سے پہلے جو آئے گا، جو شیطان نے سب سے پہلے کام کیا وہ حسد ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے تمام عبادات کا بنیاد بھی کسی نے مجھے وہ بتایا ہو جو وہ اس وقت وہ بنیاد حسد پہ بن گیا ہو، اور آج تک میں دے، اور میں نے بغیر اس کے آج اگر 1400 سال 2000 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزرا ہے، لوگ تو کر تو رہے نا اس مذہب کو، اسی طرح عبادت، اسی طرح کتاب، اسے، لیکن بنیاد کیا تھا؟ بنیاد کیا تھا؟ حسد تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس لوگوں کو شیطان کے مقام تک پہنچا دیتا ہے اور وہ حسد میں پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک نئی بات ڈال دیتا ہے، پھر وہ گرو بن جاتا ہے، پھر اس گرو کا اس فرقہ بن جاتا ہے، دین کو ٹکڑے کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو تم پہلے تو اس کو پہچانو کہ کہیں میرا مذہب، میرا جو حلقہ ہے، میرا وہ ہے، اس کا بنیاد کہیں کسی کی مخالفت کر کے شیطان کی طرح۔ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں میں آپ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن میں پڑھ لے کہ انسانی شیطان اللہ تعالیٰ کے مسخ کرنے سے شیطان کا ہم جنس ہو گئے۔ اب اس انسان کا کیا کام ہے؟ ہم جنس تو ہو گیا، قرآن نے بتا دیا کہ یہ شیطان جو ہے، یہ آدمی شیطان کا جنس کا ہو گیا، اس کا کام کیا ہے؟ شیطان جب انسان کی فتنے میں پڑنے سے عاجز آ جاتا ہے، شیطان جب ایک آدمی کو فتنے میں ڈالنے سے عاجز ہو جاتا ہے، تو پھر ان شیطانی طبیعت لوگوں کو بلاتا ہے، یار تم ذرا آگے چل کر کے اس کا تھوڑا دماغ خراب کرو۔ جب وہ آ کر کے اپنے منتر اس پہ پڑھ لیتا ہے، خدا کی قسم میں وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں جو بہت سارے رازوں کا اندر کا جان ہے، تھوڑا سا ہوش کریں، اس کو سن لے کہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا پہلے دوبارہ سن لے، وہ
بنی آدم کے جنہوں نے گناہ بوئے، دیکھو بات ادھر سے شروع ہوئی، اس انسانوں نے جنہوں نے گناہ اگا لیا، کاشت کر لیا، جب اس کے گناہوں میں وہ پختہ ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کا طبیعت کا وہ حسد والا بن جاتا ہے کہ مجھے اس آدمی سے حسد ہو گیا، جب میں اس میں پختہ ہو گیا تو میں شیطان کا مسخ ہو گیا۔ مقامات کو دیکھیں نا، ادھر سے گناہ بوئے اس نے، مخالفت کی، اطاعت سے سرکشی کی، اپنے وقت کے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں یہ نہیں کر رہا ہوں، وہ صدیقین میں سے صدیقین و شہداء و صالحین پہ میں بات کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے ادھر سے حسد کر لیا اس کے ساتھ، اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے، شیطان کا مسخ ہو گیا۔ وہ بنی آدم جنہوں نے گناہ بوئے وہ بھی حسد کی وجہ سے شیطان بن گئے۔ گناہ کا یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ گناہ کر لیا، فلاں کر لیا، کبھی نماز اوپر ہو گیا، کبھی نہیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ لڑائی اور اطاعت اور سرکشی جو شیطان نے کہا کہ میں نہیں کرتا ہوں، یہ نہیں مانتا ہوں اس کو، یہ مٹی سے پیدا ہے اور میں اس سے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا ہوں، یہ تو میرے ذات کا نہیں ہے، یہ تو فلاں نہیں ہے، میں علم سے اس سے بڑا ہوں، میں نسب میں اس سے بڑا ہوں، میں فلاں میں ہوں، میں فلاں میں ہوں، وہ یہ باتوں سے شروع کرے گا، پیچھے کیا ہوگی، اس کے پیچھے حسد ہوگی۔ تو فرمایا کہ جب وہ حسد کا بنی آدم جنہوں نے گناہ بوئے وہ بھی حسد کی وجہ سے شیطان بن گئے۔ قرآن میں پڑھ لو کہ انسانی شیطان اللہ تعالیٰ کی مسخ کرنے سے شیطان کے ہم جنس ہو جائیں گے۔ جب یہ اس کا ہم جنس ہو گیا اب کیا ہوگا، شیطان جب انسان کے فتنے میں پڑنے سے عاجز آ جاتا ہے، وسوسے تو میں نے بہت ڈال دیا ہے اس کو لیکن میں ناکام ہو گیا، اب کسی اور کو پکڑتا ہے جو حسد میں اس کا ماہر ہے اور وہ اس کا جنس کا ہے، اس کو آگے کر دیتا ہے، یار اس کو تو تھوڑا سا سمجھا دو، یہ میرے سے وسوسوں سے نہیں ہو رہا ہے۔ شیطان جب انسان کے فتنے میں پڑنے سے عاجز آ جاتا ہے وہ انسانوں سے مدد مانگتا ہے، وہ ولی بزرگوں سے اور علماء سے اور اہل صراط مستقیم سے تو مدد نہیں مانگے گا نا، وہ مدد مانگے گا اس سے جس نے جو حسد میں پہلے سے گرفتار ہے، صحیح، کہ تم ہمارے دوست ہو، میرے مدد کرنا، اس کو کہتا ہے تم میرے دوست ہو، میری مدد کرنا، ہمارے جانبدار بنو، جانبداری کرو، کوئی راستہ نکالو اس کے ساتھ، ذرا ہمارا وہ بن نہیں پا رہا ہے اس کے ساتھ، ہماری رشتہ داری اس کے ساتھ بن، یہ ہماری بات قبول نہیں کر رہا ہے، یہ اسے کہتا ہے۔ اگر وہ دنیا میں کسی رہزنی کرتے ہیں تو دونوں قسم کے شیطان خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم پہچانا چاہتے ہو کہ وہ پہچان میں کیسے کرو، اگر کوئی آدمی آ جائے کہ فلاں آدمی کو فلانا نے دھوکہ دے دیا، یہ اپنے راستے پہ لایا، وہ شیطان بھی خوش ہو جاتا ہے، یہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا کہ اس کو راستے سے آتا ہے۔ تم سمجھ کہ یہ سارے گروپ حسد والوں کا گروپ ہے، جو کسی کے پھسلنے، کسی کو راستے سے ہٹنے پہ خوشی محسوس کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جس نے شیطان نے خوشی محسوس کی کہ اچھا اس کو نہیں چل رہا، پھسل گیا، جنت سے نکالا نا اس کو۔ اگر وہ دنیا میں کسی کی رہزنی کرتے ہیں تو دونوں قسم کے شیطان خوش ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے جان بچا لیا اور دین بلند ہو گیا تو دونوں رش کرنے والے روتے ہیں۔ اگر کوئی بچ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو راستے پہ قائم کر دیا تو یہ سارے بیٹھ کر کے تھوڑے غمگین ہو جاتے ہیں کہ کام نہیں بنا، اس نے ہماری بات نہیں مانی، وہ دھوکے میں آ گیا، وہ سمجھا گیا۔ اب ہمیں ہم نے کیا، اس مولانا فرماتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کا اور ان مقامات کا کس بدبخت کرتے کیا ہے، یہ وہ تھوڑا سا آپ کو کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ چھٹی کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے، مولانا فرماتے ہیں خدا کا واسطہ ہے، ہم آخر میں آئے اور ہم اول ہیں لیکن آخر میں اس لیے آئے کہ نوح کو بھی ہم دیکھ لیں، شیطان کو بھی دیکھ لیں، قارون کو بھی دیکھ لیں، فلاں کو بھی دیکھ لیں،
خدا کے لیے حاسدوں والے راستوں پہ جس نے اختلافات کیے، جس فرقوں میں تقسیم ہو گئے، جنہوں نے راستے چھوڑ دیے، راستے بنا لیے، خدا کے لیے سبق حاصل کر لو، مت کرو اس میں۔ راستے واضح ہے کہ جو حق پیدا کرتا ہے اور وہ حق ہوتا ہے، لیکن حاسد لوگ اس کو خراب کرتے ہیں۔ نہ کر، کوشش کر، تو خدا کا کرم دیکھ کر ہم آخری زمانے میں خاتمے پر آئے ہیں۔ آخر زمانے والے پہلے زمانے والوں سے پہلے ہے، حالانکہ ہم امتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ہم تمام سے پہلے ہے، لیکن حدیث میں ہے ہم آخر میں ہے، پہلے ہے۔ یہاں تک کہ قوم نوح، قوم ہود، عاد کی ہلاکت کرنے رحمت کا بادل ہمیں دکھایا گیا۔ یہ جو ہمیں آخر میں لایا، شروع میں نہیں لایا، وہ اس لیے کہ رحمت نے تمہیں یہ بتایا کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے اپنے وقت کے خوشبوؤں کو نہیں پہچان سکے، اس کے ساتھ ہو گیا۔ ان کے عیب ان کو برباد کیا، کس لیے؟ ان کو برباد کیا کس لیے؟ کہ ہم ڈر جائیں۔ پوری دنیا کو طوفان سے غرق کر دیا، کیوں؟ کہ تو ڈر جائے۔ ان کے عیب اور گناہوں کا جو کچھ اللہ نے ذکر فرمایا، ان کے پتھر جیسے دل اور سیاہ باطن۔ اللہ نے کیا کہا؟ پتھر جیسے دل تھے، اور کیا تھا؟ سیاہ باطن تھا، جان اندر سے اس کا سیاہ تھا، اور اس اللہ تعالیٰ کے احکام کی بے وقتی کا، اور پھر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بے وقتی کے اللہ کے نبیوں کو، راستے کو ایسا بے عزتی سے دیکھتے تھے کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا وقت ہے اس کا، کیا اس کا وقت ہے؟ تو اس اللہ تعالیٰ نے سب تمہیں بتایا قرآن میں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ پہلے یہ بتایا کہ سخت دل تھے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور پھر سیاہ باطن تھے، وہ اندر سے کالے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے احکام کی بے وقتی کا کہ اللہ تعالیٰ اور حکم آیا کوئی بات نہیں، اور اپنی قیامت کے غم سے بے فکری کا، اور تیسرا کیا بتایا کہ قیامت کا اس کے پاس کوئی غم نہیں تھا کہ ہم نے جانا ہے اور سامنے کھڑا ہونا ہے، پتہ نہیں دیکھے گا، دیکھا جائے گا، جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ تیسری علامت، اور کمینی دنیا کے عشق اور ہوس کا، پھر اس کمینی دنیا کا عشق اور ہوس ایسے اس پہ چڑھا ہوا ہے، ایسے اس کے مارے ہوئے ہیں، اور کمینی دنیا کے عشق اور ہوس کا، اور عورتوں کی طرح نفس کے فرمان بردار ہونے کا، عورتوں کی طرح صرف اپنے فیشن، اپنے نفس، اپنے خواہشوں کے مارا ہوا، جو اس کو وہ کہتے ہیں، اور نصیحت کرنے والوں کے نقطوں سے بھاگنے کا۔ گنتی کرتے جائیں آپ لوگ، ایک ایک علامت وہ بتا رہے ہیں۔ پھر نصیحت کرنے والوں کے نقطوں سے بھاگنے کا کہ یہ مجھے نصیحت کرے گا، اور نیکوں کی ملاقات سے گریز کرنے کا۔ کہیں اگر نیک بیٹھا ہوا ہے، واللہ کہ اس کو گوارا ہو جائے کہ میں اسے ملاقات کر لوں، وہ ملاقات سے بھاگے گا، اور نیکوں کی ملاقات سے گریز کرنے کا۔ دل اور اہل دل سے اجنبیت کا، نہ خود اپنے دل کا اس کو پتہ ہے، نہ دل والوں کا اس کو پتہ ہے، ان سے اجنبی ہے، اپنے دل سے بھی اجنبی ہے اور دل والوں سے بھی اجنبی ہے، اور بادشاہوں کے ساتھ مکاری اور چالاکیوں کا۔ جب دنیا میں اس کو تو دیکھے نا، تو اتنی چالاکیاں اور اتنی عقل مندیاں بادشاہوں کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے اپنے اس کے لیے۔ اہل قناعت کو بہکاری سمجھنا، اور کیا کرتے ہیں؟ جو اہل قناعت ہوتے، جس نے اللہ کے قناعت کیا ہوا ہے، فقیر ہوتا ہے، اس نے راستہ پکڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھکاری سمجھتے کہ یہ مانگنے والے ہیں، یہ تو کچھ کام کر نہیں سکتے، اس لیے یہ بھکاری بیٹھے ہوئے گدھا، ورنہ تو کہتا ہے میں مکر اور جھوٹ اور دغا بازی، یا کہے گا مکر کر رہا ہے،
دغا بازی کر رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے کچھ پیسے حاصل کرنے کے لیے، یہ گمان ہے اس کا۔ کس کے اوپر؟ انبیاء اور اولیاء اور وارثین رسول پر۔ اگر وہ میل جول کرے تو کہتا ہے لالچی ہے، اگر یہ اللہ کا بندہ اس سے میل جول رکھے کہتا ہے کوئی لالچ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، جو یہ میرے مہربان ہو رہا ہے میرے اوپر۔ اگر وہ میل جول کرے تو کہتا ہے لالچی ہے، ورنہ تو کہتا ہے تکبر اور فریفتہ ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو کہتا ہے اس کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ تو دنیا دار آدمی ہے، اتنا مست ہے اپنی دنیا میں، ہماری ضرورت کیا ہے اس کو؟ میں تو اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ اس کو ہماری ضرورت نہیں۔ اگر وہ تحمل کرے، اگر وہ برداشت کرے تمہیں تو کہتا ہے کمزور ہے، عاجز ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے اس سے۔ اگر غیرت مند بنے تو کہتا ہے غصے والا ہے بہت۔ اگر وہ تمہیں برداشت کرتا ہے تو کہتا ہے یہ کمزور ہے، اور اگر تمہیں سختی کرتا ہے تو تم کہتے ہیں بڑا غصے والا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا منافق کی طرح عذر کرتا ہے، اگر وہ یہ نہیں کرتا ہے تو پھر منافق کی طرح یہ کہتا ہے، عذر پیش کرتا ہے۔ یا منافق کی طرح تو عذر کرتا ہے کہ میں بچوں بیوی کے اخراجات میں پھنسا ہوا، یا پھر تو یہ اس کو کہتا ہے کہ صاحب معاف کرنا، میں ذرا بیوی بچوں کے رزق کے لیے وہ ذرا مجبور ہوں نا، میں مصروف ہوں، نہیں آ سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ، وہ نہیں کر سکتا۔ یا منافق کی طرح تو عذر کرتا ہے کہ میں بچوں اور بیوی کے اخراجات میں پھنسا ہوں، نہ مجھے سر کھجانے کی فرصت ہے، نہ مرا پروائے سر خاریدنس، نہ مرا پروائے دین ورزیدنس، نہ مجھے سر کھجانے کی فرصت ہے، نہ میرے لیے دین لگنے کا موقع ہے۔ چاہتا تو بہت دل ہے کہ میں دین کروں، مسجد بھی آ جاؤں، تمہارے ساتھ نماز بھی پڑھ لوں، ذکر میں بھی بیٹھ جاؤں، تمہاری بات بھی سن لوں، لیکن مجھے سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں۔ کرتا کیا ہوں؟ یہ بیوی بچوں کا رزق جو ہے نا یہ تھوڑا سا کرنا ہے۔ اے فلان ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ بہت بزرگ آدمی ہیں، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اے فلان مارا بہمت یادگار، پھر اے فلانا مجھے ذرا اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کیوں؟ کہ تاشویم از اولیاء پایا نکار، تاکہ ہمارا بھی دین دنیا کے مشکلات تمہارے ایک پھوک سے سارا ٹھیک ہو جائے، سب ہو جائے، دین اور دنیا، تاکہ ہم بھی آخری خاتمہ ہمارا اولیاء پر ہو، کاروبار بھی ہمارا ٹھیک ہو جائے، دعا کرنا میں یاد کروں۔ اے فلان ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے تاکہ انجام کار ہم بھی اولیاء میں سے ہو جائیں۔ یہ بات بھی درد و سوز سے نہیں کہی، مولانا فرماتے یہ بات بھی اس نے درد و سوز سے نہیں بولا، وہ یہ ان سخن ہم نیز درد و سوز گفت، خواب نہ کہ ہر ذرا گفت باز خفت۔ یہ ایک بات اس نے اس طرح کی کہ جب ایک آدمی سو رہا ہے نا تو کروٹ بدلتے ہوئے ایسا کر کے سو گیا، اس نے صرف بزرگ کو دیکھا ذرا دعاؤں میں یاد رکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے، واپس اپنی زندگی میں چلا گیا اپنے وقت، صرف سوئے ہوئے کا ایک غرارہ تھا جو اس نے غر غر کر کے وہ نکال دیا آواز۔ یہ ایک آواز تھی، اس نے بزرگوں کو دیکھ کے اچھے لگے تو انہوں نے منافق نے بات پوری کر لی، دعا میں یاد رکھنا، خاص دعاؤں میں کمی بیشی نہ ہو۔ مولانا طارق جمیل اچھی بات کرتا ہے، جب کوئی اسے کہتا ہے کہ بات کہتا ہے دعا دی نہیں جاتی، لی جاتی ہے، مہربانی کرو دعا لے لو، ویسے دعا نہیں نکلتی ہے، آپ لے لو۔ تو وہ بھی اے فلان ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے تاکہ انجام کار ہم بھی اولیاء میں سے ہو جائے۔ یہ بات بھی درد و سوز سے نہیں کہی، نیند کا معنی بڑبڑایا اور پھر سو گئے۔ بال بچوں کی روزی سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، بڑے محنت سے حلال روزی کماتا ہے۔ صاحب آپ کو تو پتہ ہے کہ بیوی بچوں کے روزی سے تو جان نہیں چھوٹ سکتی ہے، اور وہ حلال روزی بڑے مشکل سے کما رہا۔ بال بچوں کے روزی سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، بڑے محنت سے حلال روزی کماتا ہوں۔ حلال کیا؟ تو گمراہوں میں سے ہو گیا، تو بات حلال کی کرتا ہے لیکن تیرا اندر گمراہوں کا ہو گیا، تو بہت دور چلا گیا ہے، دوری ہو گئی ہے حق سے۔ بال بچوں کے روزی سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، بڑے محنت سے حلال روزی کماتا ہوں۔ حلال کیا؟ تو گمراہوں میں سے ہو گیا، تیرے خون کے سوا میں کچھ حلال نہیں سمجھتا۔
خدا سے چھٹکارا ہے، روزی سے نہیں۔ تم نے خدا کا راستہ چھوڑ دیا، خدا والوں کو چھوڑ دیا، اس سے چھٹکارا ہے، روزی سے چھٹکارا نہیں۔ یہ کہتا ہے نا کہ اس کیا کرو، تو تم نے اس کو جو چھوڑا ہوا ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کو تو چھوڑ دیا تم نے۔ خدا سے چھٹکارا ہے اور روزی سے نہیں ہے، دین سے چھٹکارا ہے، شیطان سے نہیں ہے۔ تمہارا دین سے چھٹکارا ہے، روگردانی ہے، لیکن شیطان سے تمہارا روگردانی نہیں ہے۔ اے وہ اس کو کہتے ہیں اے وہ کہ تجھے کمینے دنیا کے بغیر صبر نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں کمینے دنیا کے بغیر صبر نہیں آ رہا ہے، گھر اس راستے میں تمہیں صبر نہیں آتا۔ اے وہ کہ تجھے کمینے دنیا کے بغیر صبر نہیں ہے، ہم اچھا فرش بچانے والے ہیں کہ بغیر تجھے کیسے صبر، نعم الماہدون۔ اے وہ کہ عیش و عشرت کے بغیر تجھے صبر نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں اچھے کھانے، اچھے سونے اور اچھے عیش و آرام کے بغیر صبر نہیں ہے۔ اللہ کریم کے بغیر تجھے کیسے صبر ہے؟ میں حیران ہوں کہ ان چیزوں پہ تمہیں اس چیز سے صبر آ گیا، وہاں تو تم نے صبر کر لیا، اور یہاں تم کہتے ہیں مجھے سے صبر نہیں ہے، میری اس خواہش سے مجھے صبر نہیں ہے۔ اے وہ کہ تیرے لیے بغیر مقدر کے پانی کے صبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے چشمے کے بغیر تو کیسے صابر ہے؟ اے وہ کہ تم نے اس ایک پانی کا تمہیں صبر نہیں ہے، نہیں کر سکتے اسے، تم نے اس ذات کے چشمے سے تعلق توڑ دیا ہے۔ اگر اس سے تمہیں چارہ ہے، اس روزی سے تمہیں چارہ ہے، تو پھر اس سے بھی چارہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے پانی سے چارہ نہیں ہے تو اس چشمے سے پھر چارہ ہے۔ اے وہ کہ تجھے بال بچوں کے بغیر صبر نہیں، تو وہ ہے کہ تمہیں بال بچوں کے علاوہ صبر نہیں ہے۔ حی ذوالمنن سے تو کیسے صبر کرتا ہے؟ مجھے یہ حیرانگی ہے کہ تم بال بچوں سے صبر نہیں ہے، حی ذوالمنن سے تمہیں صبر ہے۔ اے وہ کہ تو کہتا ہے کہ خدا تجھے بخش دے گا۔ آپ یقین مانیں کہ اگر میں ہوتا ہوں، میری ڈیوٹی ہوتی ہے، جیسے صبح ڈیوٹی کا ٹائم آئے گا میں اپنے ضرور بندوبست کروں گا۔ آج کل تو موبائل بہت ہے، ٹیلی فون ہے ہر ایک کے گھر میں، نہیں جو بھی طریقے ہوتے تھے کہ اس کو صبح کی نماز میں صبر نہیں تھا اللہ سے تو وہ ضرور جاگتے تھے۔ اب اگر میری ڈیوٹی ہے، میری فلائٹ ہے، جہاز جا رہی ہے، فلاں کام ہے میرا، تو میں ضرور نہ اپنے رات کو دیکھوں گا نہ اپنے ٹائم کو دیکھوں گا، وہ ذرائع ضرور تلاش کروں گا۔ لیکن یہی فون سارا دن استعمال کرتا ہوں، لیکن یہی فون مجھے صبح نماز کے لیے، مجھے صبر ہے نماز سے، تو مجھے اس کے لیے سبب نہیں بن سکتا۔ باقی سارے کام میں اس سے لے سکتا ہوں۔ ایک مثال میں آپ کو دے دیا، اگر اے وہ کہ تجھے بال بچوں کے بغیر صبر نہیں ہے، حی ذوالمنن سے تو کیسے صبر کرتا ہے؟ اے وہ کہ تو کہتا ہے خدا تجھے بخش دے گا، اس کے چلاوے کا فریب سمجھ اس سے نکل۔ تم نے صرف اگر کوئی تمہارے سے بات کرتا بھی کہے تو تم نے ایک ہی چھلکا رکھا ہوا ہے، اس کو جواب رکھا اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ کہاں ہے وہ خلیل جو غار سے نکلا؟ کیا یہ خدا ہے؟ ہاں خدا کہاں ہے؟ خلیل غار سے نکلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس نے کہا میرے آنکھیں اندھے ہو جائے کہ جب تک میں اپنے رب کو نہ پہچانوں، پھر میں اس کو نہیں استعمال کروں گا کہیں جب تک میں نے اس کو نہیں پایا، میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں نے اس کو نہ پاؤں۔ کہاں ہے وہ خلیل کہ جو غار سے نکلا؟ کیا یہ خدا ہے؟ وہ خدا کہاں ہے؟ میں دونوں جہاں کو نہ دیکھوں گا جب تک یہ نہ جان لو کہ یہ دونوں مجلسیں کس کی ملکیت ہے۔ خدا کی صفات کو دیکھے بغیر میں روٹی کھاؤں تو میرے گلے میں پھنس جائے۔ اگر میں خدا کی صفات کو نہیں پہچان سکا، خدا کے اسما کو نہیں پہچان سکا، میں روٹی کھاؤں تو میرے گلے میں پھنس جائے۔ اس کے دیدار کے بغیر لقمہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اس کے گل و گلزار کے بغیر دیکھے، اس دنیا میں اس کے وصل کی امید کے بغیر، ذرا اس بات کو سن لیں، اس دنیا میں اس کے وصل کے بغیر کون رہ سکتا ہے؟
یا وہ گدھا ہوگا یا گائے ہوگی. اس کی دیدار کے بغیر لقمہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے گل و گلزار کے بغیر دیکھے اس دنیا میں اس کے وصل کی امید کے بغیر گاؤ اور خر کے سوا کون ایک لقمہ کھاتا ہے؟ وہ کھاتے ہیں کل انعام بل ہم اضل، وہ کھاتے ہیں چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی گمراہ. اگرچہ وہ گندے بڑے چالاک، وہ ہے بڑے چالاک. جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے نا بہت چالاکیاں ان سے دیکھیں گے. ہوشیار ہے، اس میں عقل میں کمی نہیں ہے، وہ چالاک ہے. ان کا مکر ذلیل، وہ خود بھی ذلیل ہو گیا. اس کا زمانہ گزرا، اس کا وقت ضائع، اس کے گاس کی فکر سست پڑ گئی، اس کے عقل کمزور ہو گئی، عمر ختم ہو گئی. الف کی طرح اس کے پاس کوئی بلائی نہیں ہے. الف کی طرح جس کے پاس کچھ نہیں ہے، آہستہ آہستہ یہ عقل بھی کم ہو جائے گی، اس کے یہ چالاکیاں بھی ختم ہو جائیں گے، اور وہ قبر کے لیے الف کی طرح رکھ کر کے اس کو قبر میں رکھ دیں گے کہ یہ وہ جو یہ کہتا ہے فکر مند ہو. اگر آپ اس سے بات کریں نا تو وہ کہتا ہے میں بہت فکر مند ہوں اپنے آخرت کے لیے. یہ بھی اس نفس کی مکاری ہے، یہ بھی اس کی مکاری ہے. وہ جو یہ کہتا ہے میں اللہ غفور رحیم ہے، وہ جو یہ کہتا ہے وہ غفور رحیم ہے، کمینے نفس کے ہیلے کے علاوہ کچھ نہیں. اس کو صرف سلا دیا ہے اس نے کہ وہ غفور رحیم ہے، تو غم نہ کر جا. تو اس غم سے مرا جاتا ہے کہ ہاتھ میں روٹی نہیں ہے. تم اس غم سے مرا جاتا ہے کہ ہاتھ میں روٹی نہیں ہے. جب وہ غفور الرحیم ہے تو یہ ڈر کیوں ہے؟ اگر وہ غفور الرحیم ہے تو تم پھر کھانے پینے کے رزق میں کیوں اتنے ڈرے ہوئے؟ تو غفور الرحیم دے دے گا نا. آخرت کے لیے غفور الرحیم ہے، میں اپنے کاروبار کے لیے ہوں کہ میں کماؤں گا، اور ادھر کے لیے آخرت کے لیے غفور الرحیم ہے. تو اس غفور الرحیم نے ادھر کیوں کام نہیں دیا آپ کو؟ اگر وہ قیامت کی سزا کو جانتے تو اپنے آپ کو تیز تلوار سے کیوں بناتے؟ اگر تم قیامت کی چیزوں کو سمجھتے ہو تو تم ان تیز تلواروں سے اپنا آپ کو نہ کٹواتے. وہ تیرے سامنے ہنستا ہے، اس کو ایسا نہ سمجھ. یہ جو حالات تیرے سامنے ہنس رہے ہیں، خیر خیریت ہے، خیر خیریت ہے، سکون ہے، امن ہے، ہر چیز تمہارے ہوگا. یہ وہ تیرے سامنے ہنستا ہے، اس کو ایسا نہ سمجھ. اس کے باطن میں 100 قیامتیں چھپی ہوئی ہیں. تمہارے آنے والے دنوں میں تمہارے لیے 100 قیامتیں اور 100 عذابیں تمہارے لیے بندے ہوئے. یہ ایسا نہ سمجھنا. اس کے اجزاء سب دوزخ و جنت ہے. جنت بھی اسی اجزاء میں ہے اس دنیا میں ہے، دوزخ بھی اس دنیا میں. اس کے بارے میں تو جو سوچے وہ اس سے بلند تر ہے. تم جتنا سوچ سکتے ہو وہ نظام اس سے بالا تر ہے، وہ اس سے بڑا ہے. تو جو سوچے وہ فنا کو قبول کرنے والا ہے. جو قیاس میں نہ آئے وہ خدا ہے. اس گھر کے دروازے پر گستاخی کیوں ہے اگر وہ جانتے ہیں کہ گھر میں کون ہے؟ بیوقوف مسجد کی تعظیم کرتے ہیں. یہ جو بیوقوف ہوتے ہیں مسجد کے بڑے تعظیم کرتے ہیں، لیکن جب اہل دل اور صدیقین کے پاس آتے ہیں تو اس پر ظلم کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں. مسجد کا بڑے احترام سے نام لیتے ہیں کہ مسجد تو بڑے احترام کی جگہ ہے. اے گدو، وہ مجاز ہے، یہ حقیقت ہے. اے گدو، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رضا کا نظام رکھا ہوا ہے اس وقت اس کے اطاعت، دین میں اطاعت اس میں رکھا ہوا ہے. یہ نہیں رکھا ہوا ہے کہ میں کسی دین کی چیز کی تعظیم کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ کر لیا. اے گدو، وہ مجاز ہے، یہ حقیقت ہے. ان لوگوں کے دلوں کے علاوہ اللہ کا گھر کہیں اور نہیں ہے. وہ مسجد جو انبیاء اور اولیاء کے باطن میں ہے وہ سب کے سجدگاہ ہے، خدا اس میں ہے. جب تک مرد خدا کے دل کو تکلیف نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو رسوا نہیں کیا. یہ جتنے دنیا میں رسوا ہو گئے، ڈوب گئے، غرق ہو گئے، سب انہوں نے صاحب دلوں کو چھیڑا ہے نا، ان کے ساتھ کیا. انہوں نے انبیاء سے لڑائی کا ارادہ کیا، انہوں نے صرف جسم دیکھا، آدمی سمجھا.
نبیوں کی لڑائی کا اس لیے ارادہ کرتے تھے کہ اس کو آدمی سمجھا، اندر سے وہ کیا تھا وہ نہیں سمجھے۔ تیرے اندر پہلے قوموں کی اخلاق ہے، تو تیرے اندر بھی پہلے قوموں والا اخلاق ہے، حق کے ساتھ لڑائی کا مزاج ہے۔ تیرے اندر ان پہلے قوموں کا اخلاق ہے، تو کیوں نہیں ڈرتا کہ تو بھی ویسے ہی ہو جائے گا؟ تیرے اندر ان ناشکروں کی عادت پیدا ہو گئی ہے، تیرے اندر ان ناشکروں کی عادت پیدا ہو گئی۔ ہر بار ڈول کنویں سے درست نہیں نکلتا، ہر بار اگر آپ کنویں سے پانی نکالتے ہو تو ہر مرتبہ کنویں سے ڈول کے صحیح نہیں نکلتا، ایک دن ٹوٹ بھی جائے گی، گر بھی جائے گی۔ جبکہ وہ تمام علامتیں تیرے اندر ہے، جبکہ وہ تمام علامتیں تیرے اندر ہے، جب تو ان میں سے ہے تو اس نتیجے سے بچ نہیں سکے گا۔ انشاءاللہ باقی درس جو ہے وہ اللہ زندگی دی تو انشاءاللہ پنجاب میں ہوگی۔ کراچی والوں کا بہت بہت شکریہ، میں کافی برداشت کر لیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اہدنا بہدایت القرآن ونجنا من النار بکرامت القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين ثم آمين۔